پہنچاتا ہوں، تو ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسے بنے گا، اور اس مستقبل کے لیے ہم اپنے بچے کو جب تک حافظ صاحب کے پاس حوالہ نہیں کریں گے، جب تک حافظ صاحب کی ذمہ داری ہم نہیں دیں گے، تب تک ہم اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب بچہ مکتب میں آتا ہے، مکتب سے جب بچہ واپس جاتا ہے، تو ہمارے والدین کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے اندر کوئی اختلاف ہو تو یہ بچے کے سامنے ایک دوسرے سے بولنے لگ جاتے ہیں، تو بچے کے دماغ کے اندر افیکٹ یہ چیز پڑ جاتی ہے، دماغ میں پڑ جاتی ہے، تو بچہ اسی چیز کو سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس قسم کی حرکات، سکنات، رشتہ داری کا اختلاف، آپسی اختلاف، گاؤں کا اختلاف، کبھی اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو تنہائی میں کرنا چاہیے، کیونکہ بچہ اس چیز کو کاپی کر لیتا ہے۔ جو چیز ہم کریں گے اس کو کاپی کرتے 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 پھر اس کا دماغ ویسے بنتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی جب فکریں کریں گے تو انشاءاللہ یہ قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور ایک بات اب میں ضمناً کہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، جس کو آپ کہتے ہیں، میں تو دین کی تعلیم کو بھی دنیاوی تعلیم کہتا ہوں۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم تو آپ کو بتاتی ہے جہاں آپ دنیاوی سائنس ہو، میتھ ہو، کوئی بھی چیز جہاں آپ اٹک جاؤ گے وہاں آپ کو قرآن پہ رہبری کرے گا۔ میرے دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سب ہیں، میں ان کو اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تمہاری جو دنیاوی تعلیم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو بولو دنیاوی تعلیم تو یہ ہے مگر یہ ادھوری ہے۔ یہ مکمل تب ہوگی جب آپ قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے، یہ آپ کو رہبری کرتا ہے۔ اور دنیا میں جینے کا طریقہ اگر سب سے زیادہ کوئی بتاتا ہے وہ قرآن اور حدیث ہی بتاتا ہے۔ کہ دنیا میں ہمیں دیکھو قرآن اور حدیث کو اٹھا کے آپ دیکھو، کہیں ظلم نہیں دکھتا ہے، کہیں ناانصافی نہیں دکھتی ہے، کہیں مذہب اور ذات پات کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی قوم کو، ہم اپنی ریاست کو، ہم اپنے ملک کو تیر اور تلوار سے آگے نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بھول ہے ہماری۔ جب تک ہماری نسل یہ نہ سوچے کہ میں ایک اونچے مقام پہ جا کر میں اپنی قوم کی خدمت کروں، قانون کو مد نظر رکھ کر جب تک میں اپنے بچے کو، اپنی بچی کو دونوں تعلیمیں نہ دوں، کیونکہ بچے کا جہاں تعلیمی معیار ہونا ضروری ہے وہاں اس کا کرداری معیار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بچہ کردار سے گر گیا، تعلیم سے اگر وہ بہت اونچا بھی ہو گیا، اس کو کبھی آپ کامیاب نہیں سمجھنا، وہ ناکام ہے۔ اور اگر بچے کو کردار ساتھ میں ہے، پھر دنیاوی تعلیم اس کے ساتھ میں ہے، وہ بچہ بہت آگے جا سکتا ہے، وہ قوم کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو، ریاست کو، گاؤں کو، ہر چیز کو اس بچے سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کے اندر دینی اور دنیاوی ایجوکیشن اور دینی تعلیم، قرآن کا فہم، اللہ تعالی ہمارے بچوں کے اندر شوق اور ذوق پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان